السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ علم قرأت کے بارے میں نے بہت ساری باتیں بتائی۔ کچھ میرے احبابوں نے اس کو سن کر کہا کہ حضرت سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ بتا دیں کہ آپ نے علم قرأت کہاں سے حاصل کی، آپ کے استاذ کون ہیں، ان کے استاذ کون ہیں، ان کے استاذ کون ہیں، یعنی علم قرأت کا سلسلہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے علم قرأت لکھنؤ کے اندر مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن ہے ایک، اس میں نے علم قرأت حاصل کی۔ میرے استاد سال اول میں حضرت علامہ قاری جمیل احمد صاحب قبلہ نظامی، جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں علم قرأت مجھے پڑھایا۔ اور سال دوم میں جب میں حضور حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ کے پاس گیا تو قاری صاحب قبلہ خوش طبیعت کے تھے۔ آپ جو سبق پڑھاتے تھے اس سبق کو جب تک بچہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں جاتا تھا آپ آگے سبق نہیں بڑھاتے تھے، چاہے اس سبق میں 1 دن لگتے، چاہے 2 دن لگتے، چاہے 3 دن لگتے، چاہے 4 دن لگتے۔ اب اسی دوران کچھ ہمارے ساتھیوں میں کم ذہن کے بچے تھے تو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے، جن کی وجہ سے 2-3 دن ہو جاتے تھے۔ تو جو میرے پاس وقت بچتا تھا میں اس وقت میں ایک میرے موقر استاذ حضرت علامہ قاری محمد عرفان صاحب قبلہ قادری ہے، میں ان کے پاس جو وقت بچتا تھا میرے پاس، میں ان کے پاس جا کر علم قرأت کی کتابیں پڑھتا تھا۔ میری پڑھائی وہاں سے ہوتی ہے۔ میں قاری حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ تعارف کرا دوں۔ شیخ القراء رئیس القراء حضرت علامہ قاری ذاکر علی صاحب قبلہ قادری آپ کا شمار ایک بڑے نامور قاریوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی مقبولیت کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ جس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں خالق کائنات آپ کے دعا کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ شرف مقبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضور قاری صاحب قبلہ کی جتنی عمر نہیں ہوگی اس سے زیادہ آپ نے ایوارڈ اور اعزازی انعامات کو قرآن کی خدمت کر کے حاصل کیا ہے۔ ہندوستان و بیرونی ملک میں اکثر و بیشتر آپ ہی کے شاگرد پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اکثر مدرسوں میں آپ ہی کے پڑھائے ہوئے تلامذہ مسند قرأت پر بیٹھ کر خدمت قرآن انجام دے رہے ہیں۔ ہم سب فرزندان حنفیہ کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے تقریباً 2023 یا 24 میں ماہر علم فقہ و ادب فضیلت الشیخ مفتی بغداد مفتی سید علی حمود الحربی الحسینی سجادہ نشین آستانِ عالیہ حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف کے مبارک دست اقدس سے آپ کو ایوارڈ اور اعزازی انعامات سے نوازا گیا اور آپ کو سپاس نامہ میں پیش کیا گیا۔ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات قاری صاحب قبلہ کی عمر کو دراز عطا فرما۔ اب آپ نے حضرت علامہ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ سے علم قرأت حاصل کی، ان کے بارے میں کچھ مختصر تعارف سنیں۔ حضرت علامہ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ ازہری آپ قاری مقری ابن ضیاء محب الدین احمد الہ آبادی کے شہزادے ہیں اور انہی کے شاگرد بھی ہیں۔ آپ بہت ہی عمدہ لحن سے کلام اللہ تلاوت فرماتے تھے۔ آپ علم فقہ، علم نحو اور دیگر علوم میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ نے جامعہ ازہر کو ٹاپ کیا۔ آپ نے مصر کے اندر ہندوستان کا نام روشن کیا۔ جب آپ مصر سے تشریف لائے تو اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ تھے۔ منموہن سنگھ نے جب سنا کہ میرے ہندوستان کا ایک لڑکا مصر کے اندر جا کر میرے ہندوستان کا نام روشن کیا ہے اور علم میں وہاں اس نے ٹاپ کیا ہے، تو آپ وہاں خود جا کر یعنی دلی کے ایئرپورٹ پر جا کر حضرت علامہ قاری احمد ضیاء صاحب قبلہ ازہری کا استقبال کیا اور گلے سے گلے ملے اور اپنے گلے سے لگا کر خوب مبارکبادی پیش کی۔ آپ کے پاس علم قرأت حاصل کرنے کے لیے ہر عقیدے کے لوگ تشریف لاتے تھے اور آپ انہیں فیضیہ فرماتے تھے۔ آپ ہی نے لکھنؤ کے اندر چاند گنج میں حنفیہ ضیاء القرآن کا بنیاد رکھا۔ آپ نے علم قرأت امام القراء شیخ القراء حضرت علامہ قاری محب الدین احمد ابن ضیاء سے پڑھی۔ ان کے بارے میں کچھ تعارف میں کرا دوں کہ آپ قاری ضیاء الدین صاحب قبلہ کے سب سے چھوٹے شہزادے تھے۔ آپ سے بڑے 3 بھائی تھے، تینوں بھائی علم قرأت میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ قاری ضیاء الدین صاحب قبلہ آپ سے بڑی محنت فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے والد صاحب سے سند قرأت حاصل کی۔ آپ کے دور میں ملک و بیرون ملک کے ماہرین فن بھی ضرورت کے موقع پر آپ ہی کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ آپ نے سینکڑوں شاگرد پیدا کیے۔ آپ نے ضیاء شجرہ کو خوب فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے واسطوں سے پڑھنے والا ہر قاری اپنے نام کے آگے ضیاء لکھتا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ ہی کے زمانے سے یہ ضیائی سلسلہ شروع ہوا۔ بروایت حفظ آپ کے واسطوں میں پڑھتا چلا آیا، وہ اپنے نام کے آگے ضیاء لکھتا چلا آیا۔
حضرت علامہ قاری محب الدین احمد ابن ضیاء آپ نے استاذ المقری شیخ القراء حضرت علامہ قاری ضیاء الدین صاحب قبلہ سے علم قرأت حاصل کی۔ آپ کے والد کا نام شیخ عبد الرزاق تھا، آپ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔ آپ کی عمر شریف 5 سال کی ہوئی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رشتہ داروں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے کہا کہ بچے کو انگریزی تعلیم دلوانی چاہیے، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ غلام مصطفیٰ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بچے کو علم دین پڑھاؤں گی، حافظ بنواؤں گی۔ یہاں تک کہ آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخلہ کروایا، اور آپ یعنی حضرت علامہ قاری ضیاء الدین صاحب قبلہ حضرت علامہ قاری ضیاء الدین صاحب قبلہ 12 سال کی عمر میں حافظ ہو گئے۔ اس کے بعد کانپور میں حضرت علامہ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قرأت عشرہ کی تکمیل کی، اور 16 سال کی عمر ہی سے آپ مسند قرأت پر فائز ہو گئے۔ آپ کے استاد حضرت علامہ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کے بارے میں کچھ تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ استاذ العرب و عجم مرجع المجودین حضرت علامہ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مدرسہ سہولتیہ میں علم قرأت و دیگر علوم حاصل کیے۔ آپ نے علامہ اجل استاذ العلماء حضرت علامہ قاری محمد غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم قرأت و دیگر علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ استفادہ حضرت علامہ قاری عبداللہ صاحب سے قبلہ سے حاصل کی، جو مدرسہ سہولتیہ کے پہلے غروب سے فارغ ہونے والوں میں سے ایک تھے۔ آپ نے فراغت کے بعد مدرسہ سہولتیہ مکہ مکرمہ میں تدریس فرماتے رہے، پھر ہندوستان چلے آئے۔ یہاں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ آپ ہجری 1339 میں جب قاری عبداللہ کا وفات ہوا تو آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ لاؤ اسی خطے میں قیام کر لیتا ہوں اور یہیں سے علمی قرأت کو فروغیت بخشتا ہوں۔ خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کو ہندوستان جانے کے لیے فرمایا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ ہندوستان کو ایسے عالم و فاضل کی ضرورت تھی جو علم قرأت و تجوید وغیرہ کو یہاں عام کرتا، اور یہاں کے باشندوں میں اس علم کا شعور پیدا کرتے۔ آپ نے نصف صدی سے عرصہ دراز تک اس علم کی خدمت کی اور اس فن میں سینکڑوں ارباب کمال پیدا کیے۔ قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قرآن مجید کے علاوہ علم تجوید وغیرہ کے مستند کتابیں جیسے شاطبیہ وغیرہ زبانیات تھیں۔ قرآن مجید اس قدر یاد تھا کہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ اتنے پائے کے قاری ہونے کے باوجود بھی قرآن مقدسہ کو لہجے میں نہیں پڑھتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قاری صاحب قبلہ ایک مرتبہ بنارس کی محفل میں گئے ہوئے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ حضرت تلاوت فرمائیں، تو آپ نے تلاوت کی۔ حالانکہ آپ اچھے لب و لہجے میں قرآن نہیں پڑھتے تھے، لیکن علم تجوید اور علم وقف وغیرہ کی اس قدر رعایت کرتے تھے کہ آپ کی تلاوت کو سن کر وہاں کے جو سامعین تھے وہ زاروں قطار رونے لگے۔ جب آپ کے شاگردوں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ حضرت ایسا معاملہ پیش آیا تھا، تو آپ نے کہا ہر سامع کو چاہیے کہ قرآن مقدس کو سن کر وہ اپنی آنکھوں کو نم کرے۔ اس کے بعد آپ نے علامہ قاری محمد غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم قرأت حاصل کی۔ اس کے بعد 2-3 واسطے، اس کے بعد تقریباً 3-4 واسطے وہ نہیں مل رہے ہیں، انشاءاللہ عزوجل اگر وہ ملیں گے تو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم قرأت حاصل کی۔ ان کی حالات زندگی یوں ہیں کہ جس طرح ہر امام کے 2 راوی مشہور ہیں، اسی طرح ہر ایک راوی کے 2 طریق بھی مشہور ہیں۔ امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی 2 طریق ہیں، نمبر 1 علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نمبر 2 علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم گرامی ابو القاسم بن فیرہ بن خلف بن احمد شاطبی اندلسی عینی ہے۔ آپ شہر شاطبیہ اندلس میں ایک شہر کا نام ہے۔ ہجری 538 میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے امام شاطبی کہلائے۔ آپ نابینا تھے، اپنے وطن میں سیدنا ابو عبداللہ بن عاص کی خدمت میں رہ کر علم قرأت حاصل کی اور پورے طور پر اس فن کے امام مقتدی بن گئے۔ اس کے بعد اندلس ہی میں شہر بلنسا گئے، قرأت سبعہ کا اجرا کیا اور وہیں علم حدیث بھی
علم حدیث میں بھی مہارت پیدا کی اور وہیں پر علم حدیث میں بھی مہارت پیدا کی۔ اس کے بعد مدرسہ فاضلیہ قاہرہ کے شیخ القرأت مقرر ہوئے۔ اس زمانے میں فن قرأت میں مشہور و معروف 4 قصائد تصنیف فرمائے۔ نمبر 1 شاطبیہ، نمبر 2 رائیہ، نمبر 3 دالیہ، نمبر 4 ناظمۃ الزہر۔ آپ کا وصال قاہرہ میں 28 جمادی الاخر 590 ہجری میں ہوا۔ آپ جس کے طریق گزرے ہیں حضرت علامہ حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اسم گرامی سلیمان ابن مغیرہ اسدی کوفی اور کنیت ابو عمرو ہے۔ آپ ہجری 90 میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ قرأت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے بڑے عالم راوی ہیں۔ خدا داد حافظہ اور زبردست یادداشت کے مالک تھے، بلکہ امام شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی زیادہ حفظ و ضبط میں مشہور تھے۔ اپنے زمانے میں سب سے بڑے قاری، مقری، مفتی، محدث اور عابد تھے۔ حضرت سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منہ بولے بیٹے اور علمی قرأت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ بھائی ہیں۔ دونوں اماموں کا مشترکہ تجارتی کاروبار تھا جو دنیا کے طول و غرض میں پھیلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے اکثر ممالک میں آپ ہی کی روایت مروج ہے۔ پوری دنیا میں اکثر حنفی و حفصی زیادہ ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اعراب النقطے بھی آپ ہی کے روایت کے مطابق لگوائے گئے ہیں۔ آسانی کی وجہ سے ہر شخص آپ ہی کی روایت کے موافق کلام اللہ پڑھتا پڑھاتا ہے۔ قول کے مطابق آپ کی سند 3 واسطوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، یعنی ایک روایت سے 2 واسطوں سے، جیسا کہ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات و خدمات میں آپ نے سنا۔ بعد امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے راوی گزرے ہیں۔ پھر امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی سے اور آپ نے حضرت زر بن حجش اسدی سے، ان دونوں حضرات نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر انہوں نے پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم قرأت حاصل کی۔ اس میں 2-3 حضرات کا نام میں نہ لے سکا، انشاءاللہ عز و جل میں کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اگر کسی کتاب میں ان 3-4 حضرات کے حیات و خدمات اگر مل جاتے ہیں اور ان کے شاگرد کون تھے، ان کے استاذ کون تھے، تو انشاءاللہ عز و جل میں اس کو ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی قرأت کی کتاب آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو ہم تک پہنچائیں، تاکہ اس سے ہم دیکھ لیں، ہو سکتا ہے اس میں مل جائے اور اس سے اخذ کر کے میں آپ تک یہ باتیں پہنچا دوں۔